السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ آج اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ یہ میری تمام بچوں سے اور والدین سے ریکویسٹ ہے۔ دا بیوٹیفل لائنز، خوبصورت لائنز written by سیدہ یمنا بطول زیدی۔ I have never fallen in love with a guy۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارے اور کڑوے سچ ہیں جو اس پوٹری میں ذکر کیے گئے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ I've never fallen in love with a guy۔ میں کبھی بھی کسی مرد کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ Not because I was shy to talk to strange boys۔ اس لیے نہیں کہ مجھے شرم آتی ہے یا میں شرم محسوس کرتی ہوں۔ To talk to strange boys، بات کرنے میں اجنبی لڑکوں سے۔ Who take girls merely as toys، جو لڑکیوں کو کھلونا بنا دیتے ہیں۔ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مردوں کے خلاف ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ I have never fallen in love with a guy not because I was shy to talk to strange boys who take girls merely as toys۔ میں کبھی کسی لڑکے کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں گی، اس لیے نہیں کہ میں شرمیلی ہوں، نہ کہ مجھے شرم آتی ہے اجنبی لڑکوں سے باتیں کرنے میں۔ ایسے لڑکے جو لڑکیوں کو کھلونا بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ Once you are in a relationship, you lose respect, though you know what your family expects۔ Once you are in relationship، جب تم ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے ہو، you lose respect، تم اپنی عزت کھو دیتے ہو۔ تو اگرچہ اگرچہ تم جانتے ہو what your family expects، کہ تمہاری جو گھر والے ہیں وہ کیا امید کر رہے ہیں تم سے۔ اگرچہ تم سب کچھ جانتے ہوئے کہ تمہاری فیملی کیا تم سے امیدیں لگائی ہوئی ہے، پھر بھی تم ایک رشتے میں بن جاتے ہو، ایک رشتے میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہو، ایک رشتہ قائم کر لیتے ہو اور اپنی عزت کھو دیتے ہو۔ The principles of my mother's lap are penetrated in my heart for every step۔ The principles of my mother's lap، میں جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا تھا تو میری ماں مجھے بہت سے اصول سکھاتی تھی، بہت سی نصیحتیں کرتی تھی۔ تو میری ماں کے جو اصول ہیں are penetrated in my heart for every step۔ وہ جو میری ماں نے مجھے بچپن سے اصول سکھائے، لمیٹڈ بتائیں، اپنی لمٹس بتائیں، وہ تمام میرے دل میں موجود ہیں، میرے دل میں گھسے ہوئے ہیں۔ فار ایوری اسٹیپ، جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں
یا کسی بھی مرحلے سے گزرتی ہوں تو میرے دل میں وہ تمام اصول موجود ہوتے ہیں جو مجھے غلط کاموں سے روک لیتے ہیں. For my father, میرے والد کے لیے I am a matter of pride. میرے والد کے لیے میں ایک فخر ہوں. I can't forget it and leave it at side. For my father, I'm a matter of pride. I cannot forget it and leave it at side. میرے باپ کے لیے میں فخر ہوں اور میں یہ نہ بھول سکتی ہوں نہ اسے ایک طرف رکھ سکتی ہوں. میرا باپ مجھے دیکھ کر فخر کرتا ہے. میں کیسے یہ بھول سکتی ہوں؟ میں کیسے اسے چھوڑ سکتی ہوں؟ The respect he has earned for years. اس نے جو عزت کمائی ہے سالوں، یعنی سالوں تک میرے باپ نے جو عزت کمائی ہے. Who did every possible thing to wipe my tears. جس نے ہر ممکن کوشش کی ہے میرے آنسوؤں کو صاف کرنے کی. میرے باپ نے جو اتنے سالوں میں عزت کمائی ہے. The respect he has earned for years. Who did every possible thing to wipe my tears. اور ہر ممکن کوشش کی ہے میرے تمام آنسوؤں کو پوچھنے کی، میرے ہر دکھ کو سمیٹنے کی، میرے ہر مشکل میں کام آنے کی. My father is my hero. How can I break his trust? میں کیسے اپنے والد کا بھروسہ توڑ سکتی ہوں؟ How can I break his trust? میں کیسے ان کا یقین توڑ سکتی ہوں؟ I'm not so unjust. میں بغیرت نہیں ہوں. میں اتنی خود غرض نہیں ہوں. میں اتنی بے انصاف کرنے والی نہیں ہوں. میں اتنی ناانصافی کرنے والی نہیں ہوں کہ میں اپنی خوشی کے لیے اپنے والدین کا دل اور یقین توڑ دوں. And when he would learn about this relationship, it would break the bone of his rib. اور اگر ایک دفعہ سوچیں جو یہ لائن لکھی گئی ہے، when he would learn، اور اگر میں اپنے آپ کو ریلیشن شپ میں ڈال دیتی ہوں، میں کسی لڑکے سے محبت میں گر جاتی ہوں، مثال کے طور پہ جسٹ ایزیوم کر کے دیکھیں، اور اس تعلق کا پتہ چل جائے. when he would learn about this relationship، جب میرے باپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، میں نے اپنی لمٹ کراس کر دی ہے، میں نے وہ بھروسہ توڑ دیا ہے، وہ یقین، وہ فخر سب توڑ دیا ہے. جب میرے باپ کو یہ پتہ چلے گا، it would break the bone of his rib، تو وہ میرے باپ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا. پھر وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے چلتے ہوئے، لیکن ان کی آنکھیں، ان کا سر جھکا ہوگا، وہ اندر سے ہی ٹوٹ چکے ہوں گے. ان کی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پہ ٹوٹ چکی ہوگی، جو صرف اور صرف وہ جانتے ہیں اور ان کا خدا جانتا ہے. وہ پھر کبھی کسی سے نظریں نہیں ملا سکیں گے، کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا ان کا خون ہی انہیں دھوکہ دے گیا ہے، ان کا فخر ہی ٹوٹ کے چور چور ہو چکا ہے. تو
تو وہ ایک باپ کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ فار مائی مدر، میری امی کے لیے، آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے بہترین ہوں، سب سے اچھی ہوں، سب سے انوکھی ہوں۔ وے ٹو ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ، اور سب سے الگ ہوں باقیوں کے مقابلے میں۔ میری ماں مجھے سب سے بہترین سمجھتی ہے، سب سے اچھا، سب سے اچھی بیٹی سمجھتی ہے، اور سب سے الگ، سب سے منفرد، سب سے ہٹ کے سمجھتی ہے کہ میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ فرام دا ریسٹ، باقیوں کے مقابلے میں اتنا یقین ہے میری ماں کو مجھ پر اور اس کی تربیت پر۔ آفٹر اٹ، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، مثال کے طور پہ ایزیوم کر کے دیکھے، تو میری ماں پہ کیا بیتے گی؟ شی وڈ کوسچن ہر اون مورلز، اس کے اخلاق، اس کی تربیت پر سوال کیا جائے گا۔ دیٹ شی ہیڈ ٹاٹ، کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا، اس نے اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دی، اینڈ آل دوز ٹیوٹوریلز، اور کیا کیا سکھایا، کس قسم کا سبق دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی۔ ایک محبت کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو رلا گئی، ماں باپ کا دل توڑ گئی، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، صرف اور صرف ایک محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تو میری ماں سے لوگ سوال کریں گے، ان کی تربیت میں سوال کیا جائے گا، انہوں نے مجھے کیا سکھایا ہے، انہوں نے مجھے کیسا سبق دیا ہے، یہ سب لوگ سوال کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ میری ماں کو بازار میں چلنے کے لیے سر جھکا کے چلنا پڑے گا، کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ I can't ignore the unconditional love for my parents. I cannot ignore the unconditional love for my parents. میں نظر انداز نہیں کر سکتی اپنے والدین کی محبت کو، میں اپنے ماں باپ کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایسی محبت جس میں کوئی لالچ نہیں، جس میں کوئی شرط نہیں، جو بغیر مطلب کے ہے، جو پیور محبت ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کو محبت ہے مجھ سے تو وہ میرے والدین ہیں، میں کیسے انہیں نظر انداز کر سکتی ہوں؟ For just a new love soon that will end، اور ایسی نئی محبت کے لیے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی، جلد ہی وہ جوش، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ میں نئی محبت، میں اپنے والدین کو تو اگنور نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسی محبت کے لیے جو نئی محبت ہو، اور ایسی محبت جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ I cannot let it go, all of this weighing on my respect, a big stain. I cannot let it go, all of this weighing. میں اپنی رگوں سے، میں اپنے دل سے، اپنی رگوں سے، اپنے نس نس سے اس اصولوں کو جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھائے، وہ میں کیسے جانے دے سکتی ہوں، وہ میں کیسے نکال سکتی ہوں؟
جو میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے پڑھایا سکھایا، وہ کیسے میں اپنی رگوں سے، اپنی نس نس سے نکال سکتی ہوں، یا میں کیسے ان جذبات کو، ان محبت کو جانے دے سکتی ہوں. آن مائی رسپیکٹ، میری عزت پر a big stain، ایک بڑا داغ آ جائے گا اگر میں اپنے اصولوں کو، اپنی لمٹ کو کراس کروں گی اور نہیں سوچوں گی اپنے والدین کے بارے میں، تو میری عزت پر داغ، ایک بڑا سا داغ آ جائے گا جو پھر کبھی نہ مٹ سکے گا. یہ لائن سب سے مجھے پسند آئی، سب سے زیادہ. رانگ کین نیور بی رائٹ، غلط کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، غلط کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. چاہے 100 دفعہ غلط کو صحیح کہا جائے، لیکن غلط کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. ایون یہاں تک کہ if it's right in whole world، even it's right in whole world's sight، یہاں تک کہ ساری دنیا کی نظر میں یہ ٹھیک ہو، لیکن غلط کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. even it's right in whole world sight، یہاں تک کہ ساری دنیا کی نظر میں، ساری دنیا کہے اور اس کی نظر میں یہ بات ٹھیک ہو، لیکن غلط کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ تو سورہ نور کی لائن ہے، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں. یہ لائن میں نے 6 سال پہلے پڑھی تھی، اور مجھے اس وقت میں کپ کپا گیا تھا یہ سوچ کے کہ منافق کو منافق، منافق کو منافق ملے گی، بے حیا کو بے حیا ملے گی، اور مومن کو مومن ملے گی. اچھے مردوں کو اچھی عورتیں، اور اچھی عورتوں کو اچھے مرد دیے جائیں گے، اور بری عورتوں کو برے مرد، اور برے مردوں کو بری عورتیں. اینڈ آئی بلیو، اور مجھے یقین ہے، دیٹ گڈ مین آر سینٹ فار گڈ وومن، مجھے یقین ہے کہ اچھے مرد جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے اچھی عورتوں کے لیے. I have never fallen in love with a guy، مجھے کبھی بھی ایک مرد یا لڑکے سے، ایک بندے سے محبت نہیں ہو سکتی. On it I will never sigh، اور اس کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں آہ بھی نہیں بھر سکتی. یعنی اس کے لیے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی مرد سے محبت ہو، وہ بھی شادی سے پہلے. It is impossible for me. I have never fallen in love with a guy، مجھے کبھی ایک بندے سے محبت نہیں ہو سکتی. On it، اور اس پر تو میں شرط لگا سکتی ہوں، I will never sigh، میں کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکوں گی، میں کبھی آہ بھی نہیں بھر سکوں گی، میں کبھی یہ قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ حرام ہے. اور ہم جو نیو جنریشن ہے، سوری ٹو سے، لیکن ہم اسے حلال سمجھتے ہیں. کسی سے بات کرنا، کسی سے مزے لے کر بات کرنا، اسے ہم حلال سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ حرام میں شمار ہوتا ہے. ہم نامحرم سے بات کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ گناہ کبھی گناہ گناہ ہی رہتا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی اچھا بیان کر لو، چاہے ساری دنیا ہی کہہ لے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے کچھ نہیں ہوتا، لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا اس کو ٹھیک کہہ لے، لیکن غلط کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ہمارا منافع نہیں بلکہ نقصان ہے۔ ہمیں جہاں اپنا فائدہ دکھتا ہے وہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، اور جو چیز ہمیں جہاں اپنا نقصان دکھتا ہے وہ چیز ہمارے لیے غلط ہمیں لگتی ہے، لیکن در حقیقت غلط وہ ہے جو واقعی میں غلط ہے۔ تو غلط کو غلط سمجھیں اور صحیح کو صحیح سمجھیں۔ اگر آپ واقعی میں کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو دیکھا اور اچھا لگا، یا کسی کو دیکھا وہ اچھی لگی، یا کسی کی کوئی بات اچھی لگی، سو جائیں اور جا کر اس کا رشتہ مانگے۔ یہ مت سوچیں کہ اس سے دوستی کروں گا، اسے پہلے جانوں گا، کیونکہ جاننے پہچاننے میں زنا ہو جاتا ہے اور ہم اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں۔ یقین مانیں اگر آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے بغیر دوستی کے، بغیر بات کیے اس کے گھر والوں سے کوشش کریں رشتہ مانگنے کی، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ 2 نمبر طریقہ اختیار کریں گے تو یقین مانیں اس میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، ناکامیابی ہی ناکامیابی ہے، اور صرف لاس ہے۔ کچھ آپ کو پا نہیں سکیں گے، صرف آنسوؤں کے سوا، دکھ کے سوا، تکلیف کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر کچھ مل بھی گیا تو آپ کا سکون برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر میری بات پہ ایک دفعہ ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔